الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس میں دو عظیم شخصیات ایک مراد پیغمبر ہے اور دوسرا نواس پیغمبر ہیں. دونوں عظیم شخصیات کی شہادت اس مہینے کے اندر ہوئی ہے. ویسے تو سال کے 365 دن کوئی ایک بھی اس میں خالی نہیں کہ کسی نہ کسی عظیم شخصیت کی شہادت ہوئی ہو یا اس دنیا سے وہ پردہ فرما گئے ہوں. لیکن آج امت مسلمہ کے سامنے جو رخ پیش کیا جا رہا ہے کہ پوری ملت صحابہ میں ایک ہی مظلوم شخصیت تھی جس کو ظالموں نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا.
اور کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت، مقام، مرتبہ اپنی جگہ پر، ان کی شہادت کا اپنا مقام، لیکن جو رخ پیش کیا جا رہا ہے وہ رخ ایسا نہیں جس کے اوپر کافر متاثر ہو جائے۔ اپنے معاشرے میں ہم دیکھ لیں، ایک شخص الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، اور خوب تشہیر کرتا ہے، جب ڈبے میں سے ووٹ نکلتے ہیں تو ایک اس کے داماد کا ووٹ نکلتا ہے، ایک اس کی بیٹی کا ووٹ نکلتا ہے، اور ایک اس کے پوتے کا، نواسے کا ووٹ نکلتا ہے، تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے دنیا میں سب سے نالائق ترین شخص یہی ہے جس کو اپنے 3-4 بندوں کے علاوہ کسی نے ووٹ دیا ہی نہیں۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو نمونہ دکھا رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ آیا دین کے اندر اسلام پر اس سے پہلے کوئی شہادت نہیں ہوئی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لائی، اسلام لانے کے بعد ان پر اتنی سختی کی گئی کہ یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھی خاتون ہیں، ابو جہل کے مقابلے میں کھڑی ہو چکی ہیں، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دو، لیکن اس نے کلمے کو نہیں چھوڑا۔ اس نے اتنی سزا دی کہ 2 اونٹوں کو منگوا کر اس کے پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسرا پاؤں دوسرے کے ساتھ باندھ کر دونوں اونٹوں کو دونوں طرف چلا دیا اور اس کو 2 لخت کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی شہادت اس خاتون کی ہے۔ آیا وہ اسلام کے لیے شہید نہیں ہوئی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے ساتھ عقیدت رکھنے کی وجہ سے اور اپنے آپ کو اہل سنت کے ساتھ منسوب کرنے کی وجہ سے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بتائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اور یہاں تک نہیں، احد کے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، کلیجہ نکال دیا گیا، کان، آنکھیں، ناک تک کاٹ دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب دیا سید الشہداء کا۔ سید الشہداء کا لقب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور اس کے اوپر نکیر بھی نہیں آئی اللہ کی طرف سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید الشہداء کا لقب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے، ان کے علاوہ کوئی سید الشہداء نہیں بن سکتا۔ اگر
ان کے بعد کوئی سید الشہداء ہوتا تو اللہ رب العزت فوراً نکیر فرما دیتے کہ آپ اپنے الفاظ کو واپس لیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے سید الشہداء آئیں گے۔ ادھر ہی کھڑے ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لفظ بھی کہا تھا، کہا کہ میں 70 کافروں کا اسی طرح مسئلہ کروں گا سزا کے طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا شدید غم ہوگا اور کتنے غصے کا اظہار فرمایا کہ میں 70 کافروں کا اسی طرح حشر کروں گا، لیکن اللہ کی طرف سے فوراً منع آ گیا۔ فرمایا کہ شریعت کا حکم دینا میرا کام ہے، تمہارا نہیں۔ سید الشہداء کہا تو اللہ نے نکیر نہیں فرمائی کہ یہی سید الشہداء ہیں، لیکن جب کہا کہ میں مسئلہ کروں گا کافروں کا تو فرمایا کہ اس کا حق آپ کو نہیں ہے، اور قانون بیان کر دیا قیامت تک۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ پوری آیت نازل کر دی کہ اگر کسی نے نفس کے مقابلے میں آپ کی جان لی ہے تو آپ اس کی جان لے سکتے ہیں، کسی نے آپ کے دان توڑے ہیں آپ اس کا دان توڑ سکتے ہیں، کسی نے تمہارا ناک کاٹا ہے، کان کاٹا ہے، آپ اس کے مقابلے میں یہی کر سکتے ہیں، اور قصاص کے بدلے میں قصاص ہے۔ یہ اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ آپ اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے۔ آپ چاہے پوری کائنات کے امام ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید البشر ہیں، آپ کائنات کے والی ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود شریعت میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ شریعت کا حکم میرے تابع ہوگا، جو حکم میں دوں گا وہی آپ نے کرنا ہے۔ تو اس سے 4 باتیں سامنے آتی ہیں۔ سید الشہداء صرف امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، شہادت کے مرتبے میں اگر بلند ہیں تو صدیق اکبر سے بھی شہادت میں بلند ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی شہادت کے مرتبے میں بلند ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت کے مرتبے میں بلند ہیں۔ قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے سب سے اگر مرتبہ بڑا ہے تو وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کیوں کہ اللہ نے اس پہ نکیر نہیں کی کہ آپ نے جو لفظ کہا ہے وہ صحیح نہیں۔ آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، سنی کہنے والے، وہ یہ لقب چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شریعت میرے کہنے سے نہیں بنتی، شریعت میرے کسی پیر کے کہنے سے نہیں بنتی، نہ ہی میرے کسی بڑے عالم کی وجہ سے بنتی ہے، شریعت وہی ہے جو اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقام اپنی جگہ ہے، ان کو شہید کیا گیا، ان پہ ظلم کیا گیا، ہم مانتے ہیں کہ وہ شہید ہیں۔ اور ایک بات چلتے چلتے اور عرض کر دوں کہ یزیدی طبقہ وہ کہہ سکتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کی مخالفت کی، بادشاہ کے خلاف میدان میں آئے تو یہی کچھ ہونا تھا، لیکن یہ جتنے شہید میں نے عرض کیے ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وقت کے مقابلے میں آئے ہیں۔ لیکن پھر بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اپنی جگہ پر ہے۔ آج امت مسلمہ میں ایسا طبقہ آ گیا ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی آڑ میں وہ باتیں کر رہا ہے جس کا نہ شریعت کے ساتھ تعلق ہے اور نہ ہی جو ہے ملت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ وہ تو خالص کافر نے ان کو شہید کیا ہے، بالکل خالص اس وقت وہ کافر تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، نہ زبان سے اقرار کیا تھا، نہ وہ منافق تھا، بلکہ پکا کافر تھا جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یزید تو کلمہ بھی پڑھتا تھا، یہ بدبخت ترین انسان کلمہ بھی پڑھتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، اور اپنے ساتھ امیر المومنین بھی کہلاتا تھا۔ آج کچھ طبقہ اس لفظ کو اٹھا رہا ہے، اس کے حق میں کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اہل سنت والجماعت کی تائیدی باتیں بتاتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ یزید کے حق میں بات نہیں کر سکتے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شہادت اللہ کے ہاں قبول ہے۔ آج کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا، اور نہ ہی کوئی یزید کے حق میں بات کرتا ہے۔ بات بہت دور نکل رہی ہے، یہ باتیں میں نے پچھلے جمعے کو آپ کے ساتھ کرنی تھی، لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، تو اس لیے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے دہرائیں کہ آئندہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں۔ ہر ایک کی شہادت کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے جہاد کیا بدر میں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر تھے، کمانڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہر شخص مانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت میں جو شخص شہید ہوا ہے اس کی عظمت بلند ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کی عظمت بلند ہے، اور جو شخص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں شہید ہوا ہے اس شہید کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ شہداء کو، اپنے بڑوں کو اپنے مقام کے ساتھ رکھتی ہیں۔ جو ان کا مقام ہے ہم نے وہی مقام ان کو دینا ہے۔ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موڑے پہ بیٹھتے تھے، کندھوں پہ بیٹھتے تھے، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، وہ آ کر گردن پہ بیٹھ جاتے، رسول اللہ سجدہ لمبا کر دیتے، زبان مبارک چوسنے کے لیے دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی اپنی شان ہے، اور سب سے بڑی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کی یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ صحابی سے بڑا مقام کوئی نہیں ہے۔ ساری زندگی ایک آدمی نمازیں پڑھتا رہے، صدقے کرتا رہے، خیرات کرتا رہے، نفلیں پڑھتا رہے، لیکن ادنا سے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ادنا سے صحابی کے پاؤں کے نیچے جو مٹی کے ذرات ہیں ان ذروں کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بلند مرتبے والا سمجھتے ہیں، یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
بلند مقام والا سمجھتے ہیں۔ توجہ سے بات سنو، یہاں آپ بات سنتے نہیں، بعد میں پھر کہتے ہیں جی اگر کوئی عبادت کرے تو صحابی بن سکتا ہے کہ نہیں۔ توجہ سے سنو، جواب آج سے 1400 سال پہلے جواب دیا ہے، اور جواب بھی معمولی آدمی نے نہیں دیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو نے یہ بات سوچی کیسے ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، اور جہاد میں جس گھوڑے پر وہ سوار تھے وہ گھوڑا چلا، گرد و غبار اڑا، اور وہ اس کے ناک میں گیا، اور ناک میں جو نتنے بنے ہیں اس نتنے کا مقابلہ بھی عمر بن عبدالعزیز جیسے لاکھوں آدمی مل جائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی بننا تو دور کی بات ہے، افضل ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی شرافت اور سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، کیوں نہ دیکھتے، بچپن سے وہ ایماندار تھے۔ آج تو پتہ ہی نہیں چلتا، صبح مسلمان ہوتا ہے اور شام کو کچھ اور بنا ہوتا ہے، شام کو کچھ اور ہوتا ہے اور صبح کچھ اور ہوتا ہے۔ صبح پکا مسلمان ہوتا ہے اور شام کو پرویزی بنا ہوتا ہے، حدیث کا منکر بن جاتا ہے، اولیاء اللہ کا منکر بن جاتا ہے، یہاں تک کہ صحابہ پہ بھی بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، سعادات کا مقام اپنی جگہ پر ہے، شہادات کی افضلیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی شہید ہوا ہے وہ افضل ترین انسان ہے۔ انشاءاللہ تعالی باقی باتیں اگلے جمعے پہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔